واہ بہت شکریہ محترم جناب سید ایاز مفتی صاحب، بہت بہت خوب. اچھا بہت صالح خوبصورت صاحب جناب مفتی صاحب. صالح جامع صاحب اور مدلل. جی صالح بہت صاحب اگر آپ شکریہ. اجازت دیں تو ڈاکٹر احسان تابش صاحب کو بلا لوں ایک بار، جی 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 کیونکہ جی کافی میں دیر ہو منتظر چکی ہوں ہے ان کو ان کو، سننے کو. ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، کیونکہ امریکہ سے سیدھا ہم انڈیا فلائٹ کرتے ہیں اور انڈیا سے یہ آئرلینڈ جا رہے ہیں، پھر لندن آ رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ کینیڈا آپ کے پاس. انشاءاللہ جی ضرور. محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب. جی اب صاحب آپ نے بتایا کہ احسان بھائی خود سفر میں ہیں، تو ان سے اچھا سفر نامے پہ کون لکھے گا؟ ان سے اچھا کون لکھ سکے گا؟ یہ ان کی سفر کر رہے ہیں. آئیے احسان بھائی. اور میں مسلسل سفر اور بہت سارے آواز کٹ رہی ہے آپ کی. تابش بھائی اگر آپ ہلیں گے نہیں تو میرا خیال آواز صحیح آئے گی، چونکہ ہو سکتا ہے آپ کے کان میں لگا ہو، اس کی وجہ سے اگر آپ تھوڑا سا ہلیں گے تو وہ متاثر ہوگا. کان میں کچھ لگا ہے. اچھا اور سب سے پہلے میں عمرہ کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی بڑی باتوں کو قبول کرے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میرے پر انہوں نے بہت باریک بینی سے اپنے کلام کو قلم بند کیا ہے، جس کے لیے میں شکریہ کرتا ہوں. آج اپنی مصروفیت بہت دل آج یہ حصہ بنوں تو میں مائک ٹھیک ہو جائے نا تو پھر آواز ذرا کلیئر ہو جائے گی. میں آج گزرتے لمحوں کی گفتگو کرنے والا ہوں. آبائی شہر کوہاٹ پاکستان کی رہنے والی نایاب میں منفرد قلمکار قابل قدر شخصیت کا نام ہے نصرت نسیم. آپ کی تحریر کا آئینہ ہے، لفظوں کا رقص بانی ہے، گنگ ہوتی سماعتوں میں ایک چیخ ہے، بیدار شعور کے سفر کی داستان ہے، ایک شاہکار ہے. لفظ لفظ ایک بات آپ کی تحریر بے چینی، انتظار کا، قرضدہ لمحوں کا خوبصورت انداز و بیاں کا، یادداشتوں کا، اور آپ کے فن کا اظہار ہے. درس و تدریس سے وابستہ رہنے والی کتابوں کی مصنفہ، خاتون کونسلر منتخب ہونے والی نصرت نسیم 8ویں جماعت سے انسانی زندگی کے اخلاقی پہلوؤں پر توجہ دینے والی شخص سے شخصیت بن چکی ہے. نصرت نسیم حالات و واقعات کے اطراف چکر لگاتی ہوئی صحت مند اظہار آپ کی کتاب میں موجود ہے. زبان و بیان کی قدرت بے مثال. آپ کا ادبی سفر فکر و فن کا سفر ہے. میری نظر میں آپ باصلاحیت ادیبہ ہیں. نشیب و فراز سے گزرنے والی نصرت نسیم الفاظ سے کھیلتی نہیں ہے. آپ کے ہاں الفاظ معنویت سے بھرپور ہوتے ہیں. ہاں معنویت سے بھرپور ہوتے ہیں. اظہار کی سچائی آپ کے قد کو اونچا کرنے کا باعث ہے. جرأت اظہار کا ہنر رکھنے والی ادیبہ نصرت نسیم اپنے فن کا روشن اشاریہ ہے. نصرت نسیم کا تعلق علمی ادبی گھرانے سے ہے. آپ نثر نگاری کے ساتھ ساتھ معتبر شاعرہ میں. سیاسی شعور رکھنے والی نصرت نسیم خلوص و محبت کی پیکر ہے.
آپ حقیقت کی ترجمان ہیں. آپ کی کاوش قابل تحسین. اثر انگیز تحریر میں روانی ہے، انداز و بیاں آپ کا خوب سے خوبتر ہوتا ہے. معتبر شاعر ارحم روحان بھائی نے تاثرات قلم بند کرنے کے لیے نصرت نسیم صاحبہ سامنے. دل نے کہا گزرتے لمحوں کی آہٹ سنو، اور میں دل کی بات مانتا ہوں. گزرتے لمحوں کی آہٹ سننے کے بعد میں نے اپنے تاثرات کو قلمبند کیا. میرے تاثرات کیسے ہیں؟ میں بس اتنا جان رہا ہوں، نصرت نصیب نے قرضدہ لمحوں، خوفزدہ ماحول، اندر باہر کی کیفیت کو جس طرح قلمبند کیا ہے وہ منفرد اور لاجواب ہے. نصرت نسیم واہ. کا علم سے شغف، افکار کا نظر میں قدرت کا خاص عطیہ ہے. آپ کا یہ عمل آپ کو دوسروں سے تحریر کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے. نصرت نسیم کی تحریر کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور باتوں باتوں میں وہ بڑی بات کہہ جاتی ہیں جو بہت سارے ادیبوں کے یہاں ہے. نصرت نسیم نے زندگی کو کبھی غیر متوازن نہیں ہونے دیا. لکھاری نصرت نسیم کی علمی شخصیت ہمہ جہت اور ہمہ صفت ہے. ادب و فن کے ذریعے تحریردار کی تشکیل کرنے والی ادیبہ نصرت نسیم مثبت سوچنے والی فنکارہ ہیں. کورونا وائرس نے ساری دنیا کو متاثر کیا. کورونا نے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا. اس کورونا نے میرے چھوٹے بہنوئی کو بھی اپنا ساتھ لیا. زندگی گھروں تک محدود ہو گئی تھی. کردار کا اصل چہرہ نظر آ رہا تھا. انسانیت کانپ رہی تھی. ایسی صورتحال میں نصرت نسیم سماجی کر اور انسانی فکر و نظر کو قلمبند کرتی ہیں جو واقعی قابل قدر ہے. ادبی تاریخ کا حوالہ بننے والی ادیبہ نصرت نسیم عتاب آسمانی کا قلمبند کرے یہ کہنے کی کوشش کی ہے، کورونا ہے بیماری مت ہونا. وبا اپنے کو اپنوں سے جدا کر کے آخری چوراہے پر آتے ہی توازن کو بگاڑ کر نظر سے اجھل ہوتا ہے. کورونا بحران کے تناظر میں لکھی گئی تحریر خوب سے خوبتر ہے. احساسات و تجربات کا نچوڑ ہے. 100 بات کی ایک بات میں آپ کے حوصلوں کو سلام کرتا ہوں. ستارہ کی مانند ہے، طرز اظہار منفرد ہے، سلیب پر لٹکا ہوا سوال ہے. میں خوش قسمت ہوں کہ آپ کی تحریر کو پڑھنے کا معاملہ گزرتے لمحوں کی آہٹ میں کی گئی منظر کے ہر لفظ کی پذیرائی ہو. وحدت فکر و نظر کے قائل نصرت نسیم کورونا قبضہ لمحوں میں امید کے دامن کو نہیں چھوڑا. یہ ان کا کمال ہے. آپ کی تحریر تاریخ کا حصہ ہے. ہاں، یہ تاریخ کا حصہ ہے. قلم کی روانی بے مثال ہے. انسان کے دل کی یہ آواز ہے. افہام تفہیم کی کوشش خوب سے خوبتر ہے. آپ کی تحریر میں فصاحت و صراحت کے ساتھ ادب کی چاشنی بھی موجود ہے. آپ کی ذات خیر کا سرچشمہ ہے. علم و عمل کے غازی ہیں نصرت نسیم. فروغ اردو کے لیے کوشاں رہنے والی نصرت نسیم کی تخلیق حسن آفرینی کا بہتر مقصد سے بھرپور ہوتی ہے. آپ کے ادب کی بنیاد بے ستون نہیں ہے.
हाँ, आपके अदब की बुनियाद बेसतून नहीं है, आपकी तख्लीक में तसन्नो का शायबा नजर नहीं आता। इल्म और अदब की रोशनी बिखेरने वाली नुसरत नसीम सलामत रहें, खुश रहें, नई नस्ल के लिए सरमाए फैज फराहम करती रहें, चेहरों की भीड़ में मुनफरिद रहें, लिखती पढ़ती रहें। आमीन, सौ बात आमीन, की एक बात आमीन। 100 बात की एक बात गुजरते हुए लम्हों की आहट ने मेरे मुताले के रुख को वुसअत दी है। मुझे उम्मीद है मुझ जैसे कम इल्म की रहनुमाई करते हैं कि घर और समाज दोनों के मसाइल पर नजर रखने वाली नुसरत नसीम फिक्र की अलमबरदार है। अदब के म्यार को बावकार बनाने वाली नुसरत नसीम लफ्ज को लफ्ज से जोड़ने का हुनर रखती हैं। आपकी इल्मी और फिक्री बसीरत लाजवाब है। आपकी इल्मी और अदबी काविशें हम आहंगी और फिक्री वहदत की वजह से नुमाया नक्श छोड़ती हैं। हम अजहर शख्सियत को एक बार फिर सलाम करता हूँ। जोर कलम और ज्यादा सलामत रहें। आमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरम माशाल्लाह जनाब डॉक्टर साहब, डॉक्टर ये एहसान तो काबिल साहब।